بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کے پہلے درس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید، آپ تمام لوگوں کا استقبال اور آپ تمام لوگوں کے تابناک مستقبل کے لیے اور اس تعلیمی سال کے اچھے طریقے پر انجام تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا۔ اس کے بعد اصولاً پہلا دن تعارف ہو جانا چاہیے ایک مرتبہ، تو میں چاہوں گا کہ جو طلباء پرانے ہیں وہ مختصر انداز میں، اور جو نئے طلباء ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ اپنا تعارف پیش کریں، تاکہ اس کے بعد تعارف کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد براہ راست درس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہ گھنٹی تیسیر العلی القدیر باختصاری تفسیر ابن کثیر جو نصیب رفاعی کی تالیف ہے، اس کی گھنٹی ہے تفسیر کی۔ انشاءاللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے ساتھ ہم اس گھنٹی میں رہیں گے۔ اس تفسیر کی کیا خصوصیت ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں کیا مقام رکھتی ہے، کس نوعیت کی تفسیر ہے، بقیہ تفسیروں میں اور اس تفسیر میں فرق کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا اس تفسیر میں منہج کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اس کو درس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے جتنے طلباء موجود ہیں ایک ایک کر کے وہ اپنا تعارف پیش کریں۔ سب سے پہلے عبد النور، اپنے آپ کو انمیوٹ کر لو۔ ہاں شیخ، میرا نام عبد النور ہے اور عبد النور بن عبد الحسیب، میں کلیان پور ضلع سدھارتھ نگر میں رہتا ہوں، اور میں تفسیر کی گھنٹی پڑھنے ابھی آج پڑھوں گا۔ عبد الستار، عبد الستار بن مختار احمد، مقام دودھونیا بجرگ، پوسٹ بڑھنی، سدھارتھ نگر کا رہنے والا ہوں۔ آج میں تفسیر کی گھنٹی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نئے ہو یا پرانے ہو؟ پرانے۔ فیض الرحمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیض الرحمان، ابو کا نام نثار احمد، اور میں بھنگیا کا رہنے والا ہوں، ضلع روپندیہی، اور ایک ہی آپ کی گھنٹی تفسیر کی پڑھیں گے جو تفسیر ابن کثیر کی ہے۔ علاء الدین جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علاء الدین ہے بن محمد ثناء اللہ، میں بلہا سرہ نیپال کا رہنے والا ہوں، اور میں تفسیر کی گھنٹی کے لیے آپ کی کلاس میں حاضر ہوں۔ حنیف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کلیم اکبر بن ارشاد۔ محمد حنیف، جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا نام محمد حنیف عبدالرشید ہے، اور میں پرانی طلبہ میں سے ہوں، اور ان سال سامنا میں داخلہ لیا ہوں، اور آپ کی گھنٹی تفسیر ابن کثیر کی مختصر یہ پڑھنے کی، یہ درس بتانے دوں کی گا۔ ضرورت نہیں، وہ تو سامنے ہی ہو۔ کہاں سے متعلق ہو؟ جی، محمود گران ڈنتری بازار، اتری سدھارتھ بازار نگر۔ سے۔ ہاں، تو یہ بتانا زیادہ جی ضروری ہے۔
تفسیر پرانی کی طلبہ پڑھنے میں کے سے۔ لیے آئے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. جی جی تو اب صفی الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام شیخ، ورحمۃ اللہ. میرا نام صفی الرحمان والد بن قسیم الدین اور میں ضلع سپول کے رہنے والا ہوں. سکول جی شیخ. ضلع کہاں؟ سپول. سپول. اچھا اچھا. ہاں ہاں جی شیخ، ضلع سپول بہار کا. ہاں ہاں. طالب پرانے ہو کہ علم نئے؟ ہوں. نئے ہیں شیخ، پرانے ہیں شیخ. یعنی کنفیوژن ہے کہ نئے ہو گئے یا پرانے ہو؟ جی نہیں، پرانے ہیں. سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرفراز احمد بن نیاز احمد. میں لمبنی سانسکرتک نگر پالکا پڑریا روپندہی نیپال سے ہوں. طیب. افتخار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افتخار بن فہیم اختر، میں چانن ڈاؤں باسو بٹی مدھوبنی بہار کا رہنے والا ہوں اور میں پرانے طلبہ میں سے ہوں. اچھا اچھا اچھا. انور کمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انور کمال بن سمیع اللہ، گاؤں اگلا، ضلع روپندہی نیپال، اور طیب. پرانے طلبہ میں سے ہوں. شاہ عالم. شاہ عالم. میرا نام شاہ عالم بن رفیق احمد، میں پڑریا لمبنی روپندہی نیپال کا رہنے والا ہوں اور میں قدیم طلبہ میں سے ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. طیب. عرفان احمد. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام عرفان احمد ابن حضرت علی، مقام برولیا، ضلع روپندہی نیپال، قدیم طالب علم میں سے ہوں. اچھا اچھا. عزیز اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عزیز اللہ بن شہاب الدین ہے اور میں ضلع روپندہی نیپال سانسکرتک نگر پالکا کا رہنے والا ہوں اور میں پرانے طلبہ میں سے ہوں. طیب. خالد. محمد خالد بن عبدالسلام، خالد روپندہی نیپال، قدیم طلبہ میں سے. طیب. کلیم اختر. اپنی آواز مائک اپنا میوٹ کرو. کلیم تمہارا کیمرہ بھی آف ہے اور مائک بھی تمہارا میوٹ پر ہے، انمیوٹ کرو اس کو. کلیم جب تک وہ آتا ہے تب تک. انصار، محمد انصار الحق. نام انصار الحق بن محمد زاہد، گھر دیودھا مدھوبنی بہار، میں قدیم طلبہ میں سے ہوں. کلیم تم میری آواز سن رہے ہو؟ ایسے طلبہ جو موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ کر کے رہیں. یہاں پر آپ جوائن کر کے پھر کسی اور جگہ مصروف ہو جاؤ. فاروق. السلام علیکم. میرا نام محمد فاروق بن محمد زاہد رائن ہے اور میں دیودھا مدھوبنی بہار کا ہوں اور میں پرانے طلبہ میں سے ہوں. اور کوئی طالب علم رہ گیا ہے؟ اور کوئی طالب علم رہ گیا ہے جس کا تعارف نہیں ہو پایا؟ چلیں ایک بات اور بتا دوں کہ اس گھنٹی کے فوراً بعد معطا کی گھنٹی ہے، یعنی 10 بجے سے 10:40 تک انشاءاللہ. تو جو میسج بھیجا گیا تھا اس میں معطا کا لنک بھی ساتھ میں دیا ہوا تھا، اور یہ دونوں لنک پرماننٹ ہیں، یعنی روزانہ ہر سنیچر اور جمعرات کو
آپ لوگ اس لنک کے ذریعے سے کلاس جوائن کر سکتے ہیں. ہر محاضرے پر نیا لنک دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لو کہیں پر, ٹھیک ہے. اور برابر سنیچر اور جمعرات کا کلاس دونوں کتابوں کے دیے ہوئے لنک کے ذریعے سے جوائن کر سکتے ہیں. آپ اس کو حفاظت سے کہیں پر سیو کر لو. یہی لنک چلے گا برابر, جو تفسیر کا ہے وہ تفسیر کا, جو موطا کا ہے وہ موطا کا, ٹھیک ہے. کلیم ہمارے درمیان سے چلا گیا. آپ لوگ کل کتنے ساتھی ہیں اس سال؟ کسی کو اندازہ ہے؟ واٹس ایپ گروپ میں کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ تقریباً 32 لوگ ہیں. 32 لوگ ہیں, یعنی نصف بھی حاضر نہیں ہیں. یہ پہلے دن کا معاملہ ہے. جوائن ہونا چاہتے ہیں ان کو ایڈ کر لیجیے. جوائن ہونا چاہتے ہیں, کیا ہوا ہے؟ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں. میسج کر رہے ہیں کہ وہ جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں. 2 لڑکے ہمارے یہاں دکھائی دے رہے ہیں ویٹنگ روم میں. چلیے ان کو بھی لے لیتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں نے اپنے آئی ڈی پر نام نہیں لکھا ہوا ہے, ریڈمی لکھا ہوا آ رہا ہے. مجھے کیا پتا کون چقندر ہے. تو پہلا کام تو یہ کیجئے کہ آپ لوگ اپنی اپنی آئی ڈی پر اپنا اپنا نام لکھ لیجئے, تاکہ معلوم ہو کہ کون گدھا ہے وہاں سے. اب دروازہ ناک کر رہے ہیں, آپ اپنا نام ہی نہیں بتا رہے ہیں, تو کیسے کوئی آدمی کھولے گا؟ تو اپنی اپنی آئی ڈی اپنے نام سے کر لیں. اور جو لوگ بعد میں انٹر ہوئے ہیں وہ لوگ چیٹ کے ذریعے سے اپنا نام لکھ ڈالیں تاکہ ان کی حاضری لگ جائے. نصر اللہ, عتیق الرحمن, افسر علی, اور بھی کوئی آیا ہے بعد میں؟ اور اگلی گھنٹی میں اتنا وقت ضائع نہیں کروں گا. 10 بجے بالکل دوبارہ جوائن ہو جائیے گا, تاکہ کم از کم یہ گھنٹی قربان ہوئی دوسری گھنٹی قربان نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے مشائخ؟ انشاءاللہ 20 منٹ بیچ میں وقفہ رہے گا, وہ آپ کے لیے کافی ہے. اگلی گھنٹی کے اندر وقت ضائع نہ جائے. اور ویسے بھی ہر روز کا یہ معاملہ رہے گا. ایک ہی لنک ہے, اس کے ذریعے سے جوائن کرنا ہے. وقت آپ کو معلوم ہے 9 سے لے کر 9:40 تک پہلی گھنٹی, دوسری گھنٹی 10 سے 10:40 تک. اور اگر سلسلہ دراز ہوا تو 20 منٹ اضافی رہے گا, وہ لیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوگی تو. جیسے اب آج ہی بہت تاخیر سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, تو آج 1 گھنٹہ بھی لیا جا سکتا ہے اگر شروع کریں تو. اور یہی معاملہ حدیث کا بھی رہے گا. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر 9 سے 10 تک پہلی گھنٹی اور 10 سے 11 تک دوسری گھنٹی, اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو آپ لوگ ناشتہ واشتہ سے فارغ ہو کر کے اور وقت پر جوائن کریں, تاکہ اضافی وقت لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں. جو لوگ بعد میں آئے ہیں اپنی حاضری وہ لوگ لگا لیں چیٹ کے ذریعے سے. تو اب آتے ہیں اصل موضوع پر. انشاءاللہ العزیز اس گھنٹی میں ہم لوگ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے. تفسیر ابن کثیر یہ اصل کتاب ہے. اس کتاب کا اختصار تیسیر العلی القدیر ہے, جو محمد نصیب رفاعی نے کیا ہے. چونکہ تفسیر ابن کثیر بہت مطول تفسیر ہے اور اس کے اندر کچھ قابل ملاحظہ چیزیں بھی در آئی ہیں ان کے اپنے منہج بتائے ہوئے منہج کے برخلاف. اس لیے اس کتاب کا اختصار کئی لوگوں نے کیا ہے, کئی لوگوں نے اس کا اختصار کیا ہے, جس میں سے نصیب رفاعی کا اختصار
تحصیل العلی القدیر کے نام سے جو ہے وہ مدارس میں داخل نصاب ہے، چونکہ یہ ایک سلفی عالم دین تھے اور ان کا اختصار باوجوہ بہتر شمار کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تفسیر ابن کثیر کا مادہ شروع کریں ہم، اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ثقافہ عامہ پہلے دیکھ لیں۔ تفسیر کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مشارکہ کریں، اس لیے کہ کلاس اس کو نہیں کہا جاتا کہ استاد آ کر کے خطبہ دے اور آپ جمعہ کا خطبہ سمجھ کر کے اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر کے سنتے رہیں۔ کلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ استاذ اور شاگرد، اس میں بلکہ زیادہ 80% شاگردوں کا مشارکہ ہونا چاہیے، استاذ صرف 20% اپنی حاضری درج کرے گا، وہ اشراف کرے گا۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ جامعہ سراج العلوم کے منتہی طلباء میں سے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، جامعہ سراج العلوم کا وقار ہیں، جامعہ سراج العلوم کے تاج ہیں، اور اس اپنے فضل اور اپنے شرف اور اپنے مقام کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھیے گا۔ جی، تو میرا سوال آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ تفسیر کی گھنٹی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تفسیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں جو جواب دینا چاہے۔ کوئی نہیں؟ تفسیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عام سا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو تفسیر کے بارے میں۔ ہاں شاہ عالم۔ جی سر، ہاں بتاؤ شاہ عالم۔ یہ تفسیر کی سب سے پہلے جو چیز ہے تفسیر کی لغوی تعریف ہے، وہ ہے فسر یفسر سے ہے، یعنی قصف اور ظہور کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح سے تفسیر کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر اور پھر تفسیر بالمعصور کی بھی 3 مادہ ہیں، یعنی 3 کی جاتی ہے، یعنی تفسیر بالمعصور کی 3 طرح سے تفسیر کی جاتی ہے، ایک تفسیر بالقرآن، ایک تفسیر بالاحادیث نبویہ، اور ایک تفسیر اقوال سلف صالحین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ بس یہ ہے کہ معلومات تھوڑی سی کچھ گڈمڈ ہیں، انشاءاللہ اس کو کلیئر کیا جائے گا۔ اور کون جانتا ہے تفسیر کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عتیق الرحمان، وسیم، مسلمان، نصر اللہ، خالد، افسر، آپ لوگوں کے کیمرے آف ہیں، کیمرے آن کریں۔ کیمرے آف کر کے کوئی ہمارے یہاں نہیں رہے گا، اگر کوئی کیمرہ آف ہے تو پھر میں اس کو غیر حاضر کر دوں گا۔ کیمرہ آن کرنے کا آپشن ہی نہیں مل رہا۔ آپشن ہی نہیں مل رہا ہے؟ کمال ہے صاحب۔ کون ہے، کون کہہ رہا ہے کہ آپشن نہیں مل رہا ہے؟ نہیں، کیمرہ یہاں سے شیخ ہم لوگ آن کیے ہوئے ہیں، لیکن دکھ نہیں پتا کہ یہاں پہ تو دکھ رہا ہے کہ کیمرہ آن ہے۔ کس کا آن ہے؟ جی میرا، محمد خالد۔ خالد، ہاں تمہارا تو اب آن ہوا نا۔ یہ کون چقندر ہے؟ وسیم مسلمان، ہاں تم آن تو ہے اب۔ اسد اللہ، افسر، نصر اللہ، عتیق، فیض الرحمان، خالد کا پھر آف ہو گیا۔ آپ لوگ اپنے کیمرے آن رکھیں۔ جی مشاہد، تو اور کون اس میں مشارکہ کرے گا؟ تفسیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ لوگوں کی اسکرین پر نیچے ایک آپشن ہوگا ری ایکشنز، وہاں آپ دیکھیں، آپ سمبل استعمال کر سکتے ہیں۔
تفسیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاں انصار، انصار کیا جانتے ہیں تفسیر کے بارے میں؟ جو لڑکے مشارکہ کریں گے وہ اور جو نہیں مشارکہ کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ ہاں انصار بتاؤ. تفسیر کی لغوی تعریف وضاحت کیا ہے؟ ارے چھوڑو لغوی اصطلاحی تعریف، وہ دیکھا جائے گا. تفسیر ہے کیا؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ جب تفسیر بولا جاتا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ تفسیر کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. احسن، یعنی تفسیر کا تعلق قرآن کریم سے ہے. قرآن سے، جی. تو قرآن کریم سے اس کا تعلق کیسا ہے؟ کیا کرتے ہیں اس کے اندر قرآن کو؟ وضاحت کرتے ہیں. قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو جو ہم تفسیر کے ذریعے یعنی اقوال سلف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تفسیر کے تعلق سے قرآن مجید میں اشارہ بھی کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ان علینا بیانا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو وسلم حفظ کے تعلق سے جلدی کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آیت بھی نازل کی. اور اسی طریقے سے تفسیر کی ضرورت بھی ہمیں محسوس ہوئی. صحابہ کرام بعض آیات کے درمیان جو ہے الجھ رہے تھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے تعلق سورہ انعام کے اندر مبلسون، وہاں بھی جو ہے صحابہ کرام جو الجھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے جو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خود جو ہے اشارہ کیا کہ اس کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی. اور اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پہ خود جو ہے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے ہی کی رکھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بعد میں ائمہ کرام اسلاف یہ تفسیر بالمعصور خصوصاً احادیث کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. احسنت، بارک اللہ فیک. مطلب یہ کہ تفسیر جب کہا جاتا ہے تو تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کے معانی کی وضاحت کرنا، یہی نا؟ صحیح تعبیر کے ذریعے. جی. تفسیر کا جو بنیادی مفہوم ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی انسانی بساط بھر کوشش کرنا. واضح مشاہد؟ یہ بنیادی طور پر تفسیر سے سمجھا جاتا ہے. اب قرآن کریم کو سمجھا کیسے جائے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کریم کلام عرب ہے، عربی زبان میں اترا ہے. تو اگر آپ کسی زبان کی کوئی کتاب یا کسی زبان کے کسی نمونے کی تشریح کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے کیا لازم آئے گا کہ آپ اس زبان کو سیکھیں. زبان کا سیکھنا. زبان کا سیکھنا. جی. قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ عربی زبان سیکھیے. آج کل کے کٹ ملاؤں کی طرح نہیں کہ چلے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے اور عربی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا، ولدن اور فرسن کا معنی بھی نہیں معلوم، اور بردرز کے نام پر اپنے آپ کو علماء دین کی جگہ پر ریپلیس کر رہے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم کے مفاہیم کی بیان کرنے پر اگر کوئی شخص بیان کرنے کا قصد کرتا ہے تو سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کلام عرب سے واقف ہو. ہاں واضح مشاہد؟ عربی زبان کے بحر کا غواص ہو. جب تک وہ زبان نہیں جانتا تب تک وہ تفسیر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے.
تو جب قرآن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسان کیا ہے، تو اگر کہیں کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن ہی میں دیکھا جائے کہ کیا اس مضمون کو کہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جی، اور اگر قرآن میں وہ چیز نہیں ملتی تو کیا جس پر قرآن کریم اترا اور جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تبیین کی ذمہ داری دی تھی، انہوں نے اس کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام کی تبیین کریں، توضیح کریں، تشریح کریں، وضاحت کریں۔ تو یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو جہاں سے قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اور کلام عرب کی بات جب کہی جاتی ہے تو کلام عرب میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ عربی زبان میں صرف داخل ہے، نحو داخل ہے، بلاغہ داخل ہے کہ نہیں مشائخ؟ جی، اسالیب فہمی کا علم داخل ہے۔ تو یہ سارے کے سارے گوشے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جن کا جاننا از بس ضروری ہے۔ اچھا، پھر تفسیر کو بیان کرنے میں لوگوں کے الگ الگ اتجاہات ہیں، الگ الگ طریقے ہیں جو لوگوں نے اختیار کیے۔ ان میں سے بعض طریقے درست اور روا ہیں اور بعض طریقے غیر درست اور نامناسب ہیں۔ اب یہیں سے تفسیر کے اقسام کو جاننے کی ضرورت پڑی۔ بنیادی طور پر تفسیر کا مفہوم اور معنی اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کے مدارس کیا ہیں اور اہم اسکولز کیا ہیں، اور پھر بعد میں جب تدوین کا دور آیا تو تفسیر کتنے انواع میں تقسیم ہوئی، یہ بنیادی معلومات انشاءاللہ ہم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اور ان میں سے ہر چیز کو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں کی مشارکت، آپ تمام لوگوں کا اس میں پارٹیسپیٹ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر قدم بقدم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ابھی میں اگر پوچھ لوں کہ آپ لوگوں نے تفسیر فتح القدیر پڑھا ہے، پڑھ کر کیا ہے نا تفسیر؟ جی، نہیں پڑھ کر کیا ہے؟ پڑھ کر کیا ہے شیخ؟ ابھی اس سال جو کتاب پڑھیں گے آپ، اس سے پہلے آپ نے تفسیر کی کتاب کوئی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یا پہلی بار تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں۔ کون سی کتاب؟ تفسیر فتح القدیر۔ فتح القدیر۔ فتح القدیر اصل پڑھے ہیں یا اس کا اختصار؟ اختصار اور اصل دونوں۔ اس کا اختصار زبدۃ التفسیر کے نام سے۔ طیب، نہیں، فتح القدیر، فتح القدیر اور زبدہ دونوں۔ اچھا، دونوں پڑھے ہیں؟ زبدۃ التفسیر فتح القدیر دونوں پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بتائیے فتح القدیر کس قسم کی تفسیر ہے؟ فتح القدیر یہ بھی ہے، تفسیر بالرائے بھی ہے۔ چلیں، اب آج وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس پر اب انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ آج بس اتنا ہی، اور وقت پر آپ لوگ دوسری گھنٹی میں شامل ہو جائیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں تاخیر نہ ہو اور وقت سے انشاءاللہ اپنا درس ہم شروع کر سکیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ، ٹھیک ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے گھنٹے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔